السلام علیکم سامعین، بہت دنوں کے بعد آج آپ سے پھر دوبارہ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ کل کا دن پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم دن تھا، وہ اس لیے کہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر جس طریقے سے افغانستان سے در اندازی ہو رہی تھی، جس طریقے سے وہاں سے گولہ بارود کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جس طریقے سے ہمارے آرمی کے پرسنلز کو شہید کیا جا رہا تھا اور سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے، وہاں سے جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کا کل اور پرسوں کی رات یعنی 17 اور 18 کی رات کو فوج پاکستان یعنی پاکستانی فورس نے ریٹیلیشن دیا، ان کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے بمباری کی اور وہاں سے ٹارگیٹڈ بمباری کی اور اپنے جو ٹارگیٹس تھے جو وہاں پہ چھپے ہوئے دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا۔ بھئی ہلاک ہم نے اپنے دہشت گردوں کو کیا ہے، تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں موشن لگے ہوئے ہیں؟ انہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم نے تو اپنے پاکستان کا دفاع کیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر سیخ پا کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رابطے تو ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ پاکستان نے کئی بار افغانستان کی حکومت سے کہا، جو موجودہ حکومت ہے اس سے کہا، باور کرایا کہ بھئی آپ اپنے ایریا سے در اندازی کو روکیں، پاکستان کی طرف جو جس قسم کی وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکیں، اس کا قلعہ کما کریں، لیکن اس کا جواب مثبت نہیں دیا گیا۔ اب جواب کے طور پر پاکستان نے پھر جب کارروائی کی ہے تو پھر یہاں پہ اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب ایک اور فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان نے، بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے۔ اس سے پہلے 10 لاکھ لوگوں کو نکالا جا چکا ہے، اب ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن لوگوں کو اوریجن شناختی کارڈ یعنی افغان شناختی کارڈ جاری کیے گئے تھے، اب ان کو نکالا جائے گا اور ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے ایک فائدہ نہیں، کئی فوائد ہوں گے۔ یہاں کا جو مقامی مزدور ہے اس کو روزگار ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سے جو ڈالر کا انخلا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ نہ صرف ڈالر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی یہاں، لیکن ساتھ ساتھ میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی، ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ لوگ پیدا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہوں گا اپنے سیکورٹی فورسز سے، وہ یہ کہ ڈیٹا مرتب کیجئے، ان کا بائیو میٹرک لیجئے، جب ان کو تورخم بارڈر سے واپس بھیجا جائے ان کا وہاں پہ مکمل ریکارڈ رکھا جائے، ان کا ڈیٹا مکمل کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ سے واپس نہ آ سکیں۔ ان کا آئی سائٹ ٹیسٹ لازمی لیا جائے کیونکہ وہ ہمارے نادرا کے پاس سہولت موجود ہے، فنگر پرنٹس لیے جائیں تاکہ دوبارہ سے اگر یہ یہاں پہ پکڑے جائیں تو ان کے اوپر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں۔ پھر دوسری بات، اگر یہ دوبارہ واپس آتے ہیں یا غیر قانونی افغان لوگ یہاں پہ موجود ہوں، جو لوگ ان کو پناہ دے یعنی گھر کرائے کے اوپر دے یا ان کی سہولت کاری کرے، ان کے لیے بھی کوئی سزا تجویز کی جانی چاہیے، کیونکہ نہیں، ایسا نہیں کہ یہاں پہ لوگ عام پبلک سے کہیں زیادہ کرایہ دے کر یہ لوگ گھر حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ وہاں پہ بدمعاشی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ کام جو ہے نا وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے ایک گزارش اور کروں گا، وہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کی فیسوں کو ریگولیٹ کیا جائے، ان کے بے تحاشا بڑھتے ہوئے اخراجات اب عام انسان کے لیے یوٹیلیٹی بلز کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے بہت کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، ان کو پے کرنا مشکل ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سارے ڈیزرونگ بچے جو ہیں وہ
یونیورسٹی سے، اسکول سے، کالجز سے وہ دور ہو جائیں تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ریگولیٹ کریں اور ہو سکے تو ان کو کمپنسیٹ کرائیں. جو اچھے بچے ہیں یعنی ذہین طلباء ہیں ان کو وہاں پہ جو ہے وہ دوسرا کمپنسیٹ کروایا جائے. اچھی بات ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا اور مہنگائی بڑھنے نہیں دی. لیکن جو نگہبان رمضان پیکیج ہے اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ میری بھی تحفظات ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کو نون لیگ کی ذیلی تنظیموں کے ذریعے ہی اگر تقسیم کیا جاتا تو اس میں نیک نامی میں اضافہ ہو جاتا اور ڈیزرونگ لوگوں کو ملتا. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے وہ جو ہے ایک طریقہ کار تھا بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا، جس کے اوپر لوگ حکومت سے ناراض بھی ہیں. یا پھر پچھلی طرح جس طرح کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب نے کیا تھا کہ سب کو آٹا فری دیا تھا، تو ایسا کوئی اقدام کر دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن بیوروکریسی نے جس طریقے سے کھیل کھیلا محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ، وہ اس کے اوپر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. اور کافی سارے ڈیزرونگ لوگ رہ گئے ہیں. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کے اوپر کیا سنجیدہ ایکشن لیتی ہے کیا نہیں لیتی. ہمارا کام تھا آگاہ کر دینا، ہم نے آگاہ کر دیا. اب حکومت کا کام ہے اس کے اوپر کتنا ایکشن لیتی ہے کتنا نہیں لیتی. امید کرتا ہوں میرا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں. انشاءاللہ آپ تک لیٹسٹ معلومات پہنچانے کا کام کریں گے اور پہنچائیں گے بھی. اس دعا کے ساتھ اللہ پاک پاکستان کو قائم و دائم رکھے. پاکستان زندہ باد.